فرمائشی اسکیمیں ڈالی گئی ہیں پی ایس ڈی پی میں، وہ نکالی جائے، اس کے تھرو فارورڈ 100 ارب پہ لایا جائے۔ اب یہ حکومت ہی ساری شہر خاموشیوں والی ہے، دیکھیں تو ان ہے 32 ارب روپے آپ خرچ کر رہے ہیں، کدھر خرچ کر رہے ہیں؟ کون سا نیا ادارہ بنایا؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے جواب میں جو ترجمانوں کے منہ کھول کے سامنے نہ لایا جائے۔ ریگولر بجٹ جو ہے پچھلے سال ہمارے پاس تقریباً کوئی 52-53 بلین کے قریب تھا، اس سال 68 بلین روپے جو ہے پیسے جو ہے مختص کیا گیا ہے، اور یہ 70,000 فیملیز تھی، تو اب لگتا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ تعالی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے اس کو 1.25 لاکھ فیملیز تک چلایا جائے۔ 16 ارب تقسیم ہے 150 کر دیں تو یہ 8 سالوں میں بھی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتے جو انہوں نے شروع کیے۔ جانے گئی ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ کیوں کہ آپ کیمرے لگا سکتے تھے، نہیں لگایا ہے۔ اب وہاں قاتل نہیں مل رہا ہے تو قاتل پھر آپ لوگ ہیں۔ کون ہے اس کا قاتل؟ ہم آپ لوگوں سے سنتے تھے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے سنتے تھے کہ جس شخص کا قاتل نہ ملے اس کا قاتل ریاست ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، یادگار کا حادثہ ہوتا ہے، نلتر میں ہوتا ہے، گلگت کے مختلف جگہوں میں حادثے ہوتے ہیں، اس کا اگر قاتل نہیں مل رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے 3 لاکھ کا کیمرہ نہیں لگایا، اس کی مینٹیننس نہیں کی، اس لیے اس کا 68 کروڑ روپے اے ڈی پی میں پڑے ہوئے ہیں سیف سٹی کا فیز 2 کا۔ لہذا سیف سٹی فیز 2 شروع کیا جائے فوری طور پہ، اور اس کے کیا یہ گاڑیوں کے فیول میں اڑایا جائے گا؟ کیا یہ معاون خصوصی ٹیکنوکریٹ اور جو اسپیشل پرسن بنائے جا رہے ہیں ان کے اوپر اڑایا جائے گا؟ کیا نیچے سے آنے والے مہمانوں کے خاطر توازے کے لیے یہ پیسہ اڑایا جائے گا؟ کیا یہ پیسہ جو ہے وہ علاج معالجے کے نام پہ، جو ری انویسٹمنٹ کے نام پہ اڑایا جائے گا؟ کہاں پہ اڑایا جائے گا؟ کیا پلان ہے اس بجٹ میں؟ لہذا اپنا بجٹ پبلک کریں۔ لہذا ہم 50 کروڑ روپے فوری طور پر گلگت بلتستان ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ کے اندر پارک کیے جائیں اور وہ بینک میں انویسٹ ہوں گے۔ اب 50 کروڑ کے منافع سے اس وقت آپ مریضوں کو 700-800 مریضوں کو ڈیل کر رہے ہیں۔ آرڈل نے آپ کو دبا کے پیسے دیے ہیں، آپ کی سوچ بھی نہیں تھی اتنے پیسے دیے ہیں، آپ کی توقع بھی نہیں تھی اتنے پیسے آپ کو دیے ہیں، تاکہ یہاں کوئی انرس پیدا نہ ہو۔ جو بھی ایشو ہو، جی بھی حکومت کو اتنے پیسے دے دو کہ مقامی سطح پہ لوگوں کے پانی کے، بجلی کے، گندم کے، لا اینڈ آرڈر کے ہر ایشو کو ایڈریس کر سکے۔ اگر کی ریسکیو 1122 پلس آپ کی جو ہے وہ تو آ جائے گا، سرکاری ملازمین کے کھاتے میں آتی ہے، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو بھی 25% تنخواہوں میں اضافہ ہو، اور اس کے 2.5 لاکھ روپے تک سود فری لون جو ہے چیف منسٹر انڈومنٹ فنڈ کے تھرو، آپ اگر اس میں 1 بلین روپے ڈالتے ہیں تو 1 بلین آلریڈی ہے، اس کو بائی سرکولیشن اگر آپ اس کو نکالتے ہیں ہر وقت تو 1 لاکھ لوگوں کو ودن سال میں 2.5-3 لاکھ روپیہ قرضہ حسنہ آپ دے سکتے ہیں، بغیر کسی مورگیج کے، بغیر کسی جو ہے وہ لمبے چوڑے دستاویزات کے، تاکہ یہ نوجوان ابھی 30 تک آپ کے جی بی کے جتنے بھی ہائی سکولز ہیں ان سب کو ماڈل سکول بنایا جائے گا۔ ہم نے اس کے تحت 18 سکول ماڈل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد 2020 میں ان نائلوں کو بٹھا دیا گیا گلگت بلتستان میں، وہ بھی ہمارے اوپر ٹارگٹ کر کے اس منصوبے کو بند کر دیا گیا۔ اگر وہ جاری رہتا تو آج تقریباً 2024 تک 100 سکول ماڈل ہو چکے ہوتے ہیں، ہائی سکول آپ کے 200-250 ٹوٹل آپ کے ہائی سکول ہے ماڈل۔ آپ ان کو اگر ہر سکول کو 3 کروڑ لگاتے ہیں، وہ سکول ماڈل سکول بنتا ہے۔ آج جو سکول ہم ماڈل کر کے گئے وہاں پہ داخلوں کے لیے کورٹ کچہریوں میں لوگ گئے۔ ان منصوبوں کی ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے، جو جنریشن کی کیپیسٹی ہے، وہ 184 میگا واٹ ہے۔ اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ میں ہم، گرمیاں ہیں، 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے کی یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے، 5-6 گھنٹے کی اسکردو میں لوڈ شیڈنگ۔ لہٰذا 184 میگا واٹ کے یہ جو پاور پروجیکٹس ہیں، جس کے لیے اختیار بھی جی بی میں شفٹ ہو چکا ہے، فنڈز بھی جی بی میں شفٹ ہو چکے ہیں، وسائل اور استعمال بھی آپ کے ذمہ ہے۔ ابھی کیا آپ لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہے؟ کوئی ایک پروجیکٹ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ 16 میگا واٹ نلتر فیز 3 40% کام کر کے چلے گئے تھے، آج چوتھا سال ہے وہ آپ کمیشن نہیں کر سکے۔ یعنی اگر 20,000 بچوں کو نیکسٹ ایئر میں گلگت بلتستان میں اے آئی سے لے کے آپ کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بیسٹ اداروں کے اندر ان کو اسکالرشپ فراہم کی جائے گی۔ تقریباً 20,000 لوگوں کا ٹارگٹ ہے نیکسٹ ایئر ٹوٹل۔ جو تک میری معلومات کے مطابق 3 پروجیکٹ کی ایل سی نہیں کھلی ہوئی ہے، تو اس سال سردیوں میں بھی مشکل ہوگا۔ لہذا ہر صورت اس سال سردیوں کے حوالے سے آپ یہ جو 16 نلتر فیز 3 اور یہ 14 میگا واٹ کے منصوبے، جس میں 7 میگا واٹ کرے گا، 3 میگا واٹ نومل بٹوٹ، 3 میگا واٹ بگروٹ، 3.6 میگا واٹ بگروٹ، اور 580 کلو واٹ جو ہے وہ چموگڑ والا، یہ ملائیں تو آپ کے 14 اور 16 کتنے ہو گئے؟ تقریباً یہ 30 میگا واٹ۔ 30 میگا واٹ اگر سردیوں میں آپ اس سسٹم میں لاتے ہیں، یہ وہ منصوبے 99% مسلم لیگ نون نے پروونشل بجٹ سے تیار کیے ہیں۔ یہ منصوبے اپنے دور کے، ہمیں ان 4 سال میں 2 میگا واٹ کا منصوبہ دکھا دیں یہ لوگ، جو انہوں نے اے ڈی پی میں رکھا ہو 2020، 21، 22، 23، 24۔
کوئی ایک منصوبہ ہمیں دکھا دیں کہ یہ 3 میگا واٹ کا منصوبہ ہم نے ADP میں رکھا, اس کا ٹینڈر ہوا, اس کا کام سٹارٹ ہوا, ہمیں دکھائیں ذرا. باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. NFC کے فارمولے کے تحت ان کے جتنے انڈیکیٹرز ہیں, ان انڈیکیٹرز کے تحت GB کو بجٹ دیا جائے اور ون ٹائم دیا جائے, اور یہ کہا جائے یہ آپ کا پیسہ ہے, آج کے بعد آپ کو زمینی قرار نہیں ملے گی, تاکہ آپ کی کچھ سسٹینیبل آپ پلاننگ کر سکیں گے. آپ فیڈرل فائنانس میں معاہدہ کرنے کے لیے جائیں گے تو بہار کے سارے ٹیکسز گلگت بلتستان کے اوپر جو انڈائریکٹ آلریڈی ہم دے رہے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز آئیں گے آپ کے یہاں پہ. اگر بجٹ میں ان تجاویز کو انہوں نے شامل کی یا اس سے بھی اچھی تجاویز عوام کے مفاد میں لے کے آئے, ہم بھرپور طور پر پبلکلی اس کو سپورٹ کریں گے. نہیں کرنے کی صورت میں اس کو ایکسپوز کریں گے, یہ ہمارا حق بنتا ہے. اور اسکول کو بلاؤ, کریڈٹ کو بلاؤ, APS کو بلاؤ, سب کو کیا یوں بورڈ میں رکھو تاکہ پتہ چلے.